اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ کتاب نور عرفان جلد اول، عنوان روحانیت اور روحیت، جو کہ دوسرا باب ہے۔ ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے عبادت سے روح کیوں توانا بنتی ہے۔ کائنات کی تمام طاقتیں ہماری امداد پر کیوں تیار ہو جاتی ہیں؟ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود علی انجم نے یوں کچھ لکھا، اقتباس شروع۔ ہم اس پر کوئی عقلی دلیل نہیں دے سکتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس پر ہم سوا لاکھ انبیاء، لاتعداد اولیاء، کروڑوں لاموں یوگیوں اور راہبوں کی شہادت پیش کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی چند ایک نامور صوفیاء تھے، مثلا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ ان میں سے بعض کی تصانیف موجود ہیں اور بعض کے اقوال و اشعار زبان خلق پر جاری ہیں۔ یہ دانایان راز فطرت ایک ہی بات بتاتے رہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کے بعد تمام کائنات تمہارے سامنے جھک جائے گی۔ اگر آپ اس شہادت کو ناکافی سمجھتے ہوں تو خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ آج ہی تمام گناہوں کو چھوڑیے، عبادت، تلاوت و تہجد کو معمول بنائیے، اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے یاد کیجئے، پھر دیکھیے کہ کس طرح آپ پر مسرت و کامرانی کے تمام دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، کس طرح ساری کائنات آپ کی حفاظت و اعانت کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، کس طرح آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کیوں کر فطرت کے مخفی کارکن آپ کے اشاروں کی تعمیل کرنے لگتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ مدرجہ بالا حاصل تحقیق میں ڈاکٹر غلام جیلانی برق، روحانیت و روحیت، کرامات و استدراجات، اعلیٰ طبقات روحانی کے مسافروں اور مقیموں اور عالم ناسوت میں سیر کرنے والے افراد میں حد فاصل اور امتیاز قائم نہ کر سکے۔ ان کے نزدیک انبیاء و اولیاء، لامے، یوگی اور راہب سب کے سب دانایان راز فطرت ہیں۔ ان کے نزدیک تمام مسلم و غیر مسلم صوفیاء ایک ہی طریقے سے گیان پاتے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تمام فکری، ذہنی اور عملی آسائشوں سے پاک نہایت یکسوئی سے عبادت سر انجام دینا۔ حالانکہ صوفیہ اور روحی علوم کے غیر مسلم ماہرین میں بنیادی فرق مذہب یعنی عقائد اور اعمال صالحہ سر انجام دینے کے مقاصد اور طریقہ کار پر ہے۔ اسلامی تصوف کی بنیاد عقائد صالح اور اعمال صالح پر ہے، جبکہ غیر اسلامی تصوف خواہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کی بنیاد عقائد صالح اور اعمال صالح پر نہیں۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کے مدرجہ بالا اقتباسات کی روح سے ان کے افکار پر بندہ عاجز کے اعتراضات کے علاوہ کچھ دیگر اعتراضات بھی ہوئے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ جب غیر مسلم اہل دل سے بھی کرامات سرزد ہو سکتی ہیں تو مسلم و غیر مسلم میں فرق کیا رہا؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا، اقتباس شروع۔ روحانی کرشمے دلیل صداقت نہیں۔ حدیث میں وارد ہے کہ دجال بڑے بڑے کرشمے دکھائے گا، اور قرآن میں ساحرین فرعون کے سانپوں کا ذکر ملتا ہے۔ بات یوں ہے کہ ہپناٹزم، میسمرزم، سحر اور روحانی کرشمے بعض ریاضتوں کا نتیجہ ہیں جنہیں ہر شخص بقدر ظرف حاصل کر سکتا ہے۔ تلوار ایک خوفناک ہتھیار ہے، جو ڈاکو کے پاس ہو تو لعنت بن جاتی ہے اور غازی کے ہاتھ میں رحمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان کی روحانی طاقت کائنات کے لیے ایک نعمت ہے، اور کافر کی یہی قوت ایک عذاب۔ کافر الہامی ہدایات کا پابند نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا۔ اقتباس ختم۔
ڈاکٹر غلام جیلانی برق کے مندرجہ بالا اقتباس سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ بقول ان کے روحانی کرشمے دلیل صداقت نہیں، بندہ عاجز کے نزدیک اور تمام صوفیہ علماء حق کے نزدیک روحانی کرشمے دو قسم کے ہیں: معجزات و کرامات اور استدراجات۔ معجزات و کرامات دلیل صداقت ہیں۔ معجزات کا ظہور انبیاء سے اور کرامات کا ظہور اولیاء سے ہوتا ہے۔ سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد سلسلہ ولایت اور اس لحاظ سے سلسلہ کرامات بھی جاری ہے۔ اولیاء عظام کا تعلق اہل روحانیت سے ہے۔ روحانیت کی بنیاد عقائد صالح اور اعمال صالح پر ہے۔ عقائد صالح کے بغیر اعمال صالح بھی قابل قبول نہیں۔ غیر مسلم عقائد صالح نہیں رکھتے، خواہ وہ کتنی ہی ریاضتیں کر لیں، ضبط نفس کا مظاہرہ کریں، انہیں حقیقت مطلقہ تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ریاضت اور جد و جہد کے اصول کے تحت انہیں عالم ناسوت میں رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس رسائی کی بدولت انہیں کچھ تصرفات بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ ان کے تصرفات سے استدراجات کا ظہور ہوتا ہے، نہ کہ کرامات کا۔ غیر مسلم روحیت کے حامل ہوتے ہیں، روحانیت کے نہیں۔ اسلامی تصوف یعنی روحانیت برابر ہے اطاعت الہی، یعنی عقائد صالح جمع اعمال صالح جمع ضبط نفس یعنی تزکیہ نفس اور تصفیہ نفس، جبکہ اجمی تصوف یعنی روحیت سے مراد ہے برابر ہے درست و غلط عقائد جمع ملے جلے اعمال جمع ضبط نفس، اس سے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کما حقہ حاصل نہیں ہوتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے اسلامی تصوف میں رہبانیت نہیں کا عنوان لے کر۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیجئے، لائک کر دیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے۔